السلام علیکم۔ تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو سالوں بلکہ دہائیوں تک ایک راز بنے رہتے ہیں، اور پھر اچانک کوئی ایک بات، کوئی ایک انکشاف سامنے آتا ہے اور پوری کی پوری تصویر ہی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آج ہم بالکل ایک ایسے ہی واقعے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ساری بات چیت مستند تاریخی ریکارڈز اور جو ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں ان کی بنیاد پر ہوگی۔ ہم بات کر رہے ہیں 1986 میں حج کے دوران ایک بم دھماکے کی ناکام سازش کی۔ اچھا، تو اس ساری کہانی کا جو نقطۂ آغاز ہے نا، وہ ایک ایسا اعتراف ہے جو آپ کو حیران کر دے گا۔ اور یہ اعتراف کسی اور نے نہیں بلکہ ایران کے ایک جانے مانے عالم ملا احمد منتظری نے خود ایرانی ٹی وی پر کیا۔ سوچیں ورا، انہوں نے کیا کہا؟ ان کے الفاظ تھے کہ دھماکہ خیز مواد مہدی ہاشمی نے IRGC کے حکم پر نصب کیا تھا اور اسے حاجیوں کے سامان میں ان کے علم میں لائے بغیر رکھا گیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ ایک طرح کا بھوجال تھا جس نے ایک تقریباً بھولے بسرے واقعے کو پھر سے سب کے سامنے لا کھڑا کیا۔ تو ظاہر ہے اتنا بڑا اعتراف سامنے آئے تو سوال تو اٹھیں گے کہ بھائی آخر یہ آپریشن تھا کیا، مقصد کیا تھا اس کا، اور سب سے بڑھ کر اس کے پیچھے اصل لوگ کون تھے وہ چہرے جو اس سب کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ چلیں انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پوری گتھی کو سلجھانے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ آئیے وقت میں سفر کرتے ہیں اور سیدھا چلتے ہیں 1986 میں۔ تو سال ہے 1986 اور موقع ہے حج کا، جگہ ہے مکہ اور مدینہ کے مقدس شہر۔ تصور کریں، دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان وہاں جمع ہیں، صرف اور صرف عبادت اور امن کی نیت سے۔ یہ ایک ایسا روحانی اجتماع ہے جہاں ماحول ہی بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اب اتنی حساس جگہ پر اتنے بڑے ہجوم میں کسی بھی گڑبڑ کا نتیجہ کتنا بھیانک ہو سکتا ہے، یہ سوچ کر بھی ڈر لگتا ہے۔ اور اس پوری مبینہ سازش کے بیچ میں ایک عدد ہے 100۔ جی ہاں، 100۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ یہ ان ایرانی حاجیوں کی تعداد تھی جنہیں اس خطرناک کھیل میں ان کی لا علمی میں ایک مہرے کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ 100 جانیں جو صرف اپنے رب کی عبادت کرنے آئی تھی۔ اور جو چیز اس پورے معاملے کو اور زیادہ خوفناک بنا دیتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان حاجیوں میں بہت سے بزرگ لوگ بھی شامل تھے۔ ذرا سوچیں، وہ اپنے گھروں سے ایک مقدس سفر پر نکلے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کے ہی سامان میں موت کا سامان چھپا دیا گیا ہے۔ یہ صرف ایک سازش نہیں تھی، یہ ان معصوم لوگوں کے بھروسے کا خون تھا۔ انہیں ایک انسانی ڈھال بنانے کی ایک انتہائی گھناؤنی کوشش تھی۔ تو یہ منصوبہ کام کیسے کرنا تھا؟ ذرائع کے مطابق اس کا طریقہ کار بڑا سیدھا سادہ لیکن انتہائی خطرناک تھا۔ پہلا قدم، بہت ہی اعلیٰ قسم کا ہائی گریڈ دھماکہ خیز مواد حاصل کرنا۔ دوسرا قدم، اس مواد کو بڑی چالاکی سے ان حاجیوں کے سامان میں چھپا دینا جنہیں کانوں کان خبر نہ ہو۔ اور پھر تیسرا اور آخری قدم، اس سامان کو کسی طرح سعودی عرب پہنچانا اور حج کے رش میں دھماکہ کر دینا۔ اچھا، تو اب آتے ہیں سب سے بڑے سوال کی طرف۔ آخر اس پورے خوفناک منصوبے کے پیچھے تھا کون؟ الزامات کا رخ کس کی طرف ہے؟ چلیں ذرائع کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں اور اداروں کا نام اس سازش کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ یہ جو تفصیلات سامنے ہیں یہ ایک طرح سے پورے معاملے کا خلاصہ ہیں۔ ریکارڈز کے مطابق الزامات کی سوئی سب سے پہلے جا کر رکتی ہے اسلامی انقلابی گارڈ کور یعنی IRGC پر۔ کئی رپورٹس کہتی ہیں کہ آپریشن کا حکم بھی انہوں نے دیا اور اس پر عمل بھی انہوں نے ہی کروایا۔ پھر نام آتا ہے مہدی ہاشمی کا، جو IRGC کے ایک سینئر افسر تھے۔ ملا احمد منتظری نے صاف صاف انہی کا نام لیا تھا کہ دھماکہ خیز مواد انہوں نے رکھا تھا۔ اور کچھ ذرائع تو اس سے بھی ایک قدم آگے جاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ مبینہ طور پر علی خامنائی کے حکم پر ہوا تھا۔ دیکھیں، یہاں سب سے اہم بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ذرائع یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ چند بھٹکے ہوئے لوگوں کا کام تھا، نہیں، بلکہ الزامات کی انگلیاں سیدھی ایران کی ریاستی مشینری کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ اور اگر یہ سچ ہے تو یہ اس واقعے کی سنگینی کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اسے ایک بین الاقوامی سازش بنا دیتا ہے۔ تو منصوبہ تو بہت بڑا اور خطرناک تھا، لیکن شکر ہے کہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایک بہت بڑی تباہی ٹل گئی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر ہوا کیا؟ یہ سازش ناکام کیسے ہوئی؟ کس طرح لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچ گئیں؟ اس کا سہرا جاتا ہے سعودی سیکیورٹی حکام کی ہوشیاری کو۔ ہوا یہ کہ ایئرپورٹ پر جب سامان کی روٹین چیکنگ ہو رہی تھی تو ان کی نظر کچھ مشکوک چیزوں پر پڑی۔ انہوں نے فوراً ایکشن لیا، اس دھماکہ خیز مواد کو اپنے قبضے میں لیا اور اسے ناکارہ بنا دیا۔
اور یہاں ایک بہت اہم بات یہ ہوئی کہ حکام نے ان بے خبر حاجیوں کو، جن کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، اپنا حج مکمل کرنے دیا، انہیں روکا نہیں گیا۔ اس طرح ایک بہت بڑا دہشت گردی کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے، یہ واقعہ تو رک گیا، لیکن اس کے اثرات وہ بہت گہرے تھے۔ اس نے اپنے پیچھے بہت سے سوال چھوڑ دیے۔ تو اب ذرا بات کرتے ہیں کہ اس واقعے کی تاریخ میں کیا حیثیت ہے اور اس کے کیا نتائج نکلے۔ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا ہم اس واقعے کو دہشت گردی کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، دہشت گردی کی جو تعریف ہے وہ یہی ہے کہ کوئی ایسا کام جس کا مقصد خوف و ہراس پھیلانا ہو، جس میں عام شہریوں کو نشانہ بنایا جائے اور اس کے پیچھے کوئی سیاسی یا نظریاتی مقصد ہو۔ اب اگر ہم ذرائع کی بات مانیں تو حج جیسا مقدس موقع، ایک مقدس مقام، اور اس کے لیے معصوم بے خبر لوگوں کو استعمال کرنا، یہ تو دہشت گردی کی تعریف پر بالکل پورا اترتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس واقعے پر تنقید صرف باہر سے نہیں ہوئی، بلکہ خود ایران کے اندر سے ایک بہت ہی بڑی اور معتبر آواز اٹھی۔ اس وقت کے ایک اعلیٰ ترین عالم آیت اللہ حسین علی منتظری نے سپریم لیڈر کو ایک خط لکھا، اور اس میں انہوں نے جو کہا وہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے لکھا کہ IRGC کے اس کام نے سعودی عرب کی نظروں میں ایران اور ایرانی انقلاب کی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ یہ اندر سے آنے والی ایک بہت بڑی گواہی تھی۔ اور یہیں پر آ کر کہانی میں ایک بڑا دلچسپ موڑ آتا ہے۔ یہ راز ایک ہی خاندان کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے، لیکن 2 نسلوں کے فرق کے ساتھ۔ ایک طرف تھے والد حسین علی منتظری، جو 1986 میں بند کمروں میں اس آپریشن سے ایران کی سخت کو پہنچنے والے نقصان پر افسوس کر رہے تھے، اور پھر کئی دہائیوں بعد ان کے بیٹے احمد منتظری ٹی وی پر آ کر کھلے عام اسی آپریشن کی ساری تفصیلات کی تصدیق کر دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سچائی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح باہر آ ہی جاتی ہے۔ تو چلیں اس ساری بات چیت کے جو اہم نکات ہیں ان کو ایک بار جلدی سے دہرا لیتے ہیں تاکہ سب کچھ ذہن میں تازہ ہو جائے۔ پہلی بات، 1986 میں حج کے دوران دھماکوں کی ایک بڑی سازش کو سعودی حکام نے ناکام کیا۔ دوسری بات، اس میں مبینہ طور پر تقریباً 100 ایسے ایرانی حاجیوں کا سامان استعمال کیا گیا جنہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ تیسری بات، ذرائع اس سازش کے تار سیدھے ایران کے IRGC کے بڑے افسران سے جوڑتے ہیں۔ اور چوتھی اور آخری بات، ان ساری تفصیلات کی تصدیق کئی سالوں بعد ایک بڑے عالم دین کے بیٹے نے خود ایرانی ٹی وی پر کی۔ اور آخر میں ایک سوال جو یہ پورا واقعہ ہمارے ذہن میں چھوڑ جاتا ہے، وہ یہ کہ جب اس طرح کے خفیہ آپریشنز کی حقیقتیں دہائیوں بعد کھل کر سامنے آتی ہیں تو اس سے تاریخی واقعات کے بارے میں ہماری سمجھ بوجھ اور ملکوں کے آپسی تعلقات پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ یہاں ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے جو بھی بات کی وہ ان ذرائع کی بنیاد پر کی ہے جو اس وقت اسکرین پر موجود ہیں۔ یہ حوالے اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ شفافیت رہے، اور اگر کوئی خود بھی تحقیق کرنا چاہے تو کر سکے۔ ہمارے ساتھ اس تجزیے میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔